جی ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سچ کیا، میں ہوں عدنان خان۔ آج ہم بات کریں گے گزشتہ ہفتے جو پاکستان میں OIC کی بڑی کامیاب میٹنگ ہوئی، اس پہ بات کریں گے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ جب سے یہ آرگنائزیشن معرض وجود میں آئی ہے، یہ اس کی سب سے کامیاب ترین کانفرنس تھی۔ اس پہ آج ہمیں جوائن کریں گی شازیہ چیمہ صاحبہ، PhD کی اسٹوڈنٹ ہیں، بہت اچھے بولتی ہیں، بڑے انٹرنیشنل ریلیشن پہ ان کا بڑا فوکس ہوتا ہے، اور انڈیا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسٹر گپتا، روپیش گپتا صاحب۔ آپ دونوں کو ویلکم کہتے ہیں شو میں۔ گپتا صاحب، کین یو ہیئر می؟ آپ دونوں کو ویلکم کہتے ہیں شو میں۔ گپتا صاحب، کین یو ہیئر می؟ یا اوکے، شازیہ آپ کو بھی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی۔ چلیے آپ سے شروع کرتے ہیں شازیہ بی بی کہ آپ فرمائیے، آپ نے اس کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا، کیا لگا آپ کو اس کانفرنس میں؟ کیا نئی چیز تھی جو پہلے نہیں تھی؟ اس کانفرنس میں ایسا تو کچھ بھی نیا نہیں تھا، اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اس میں میری آواز جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے، آپ کے پاس بھی ایسے ہی پہنچ رہی ہے؟ تھوڑا سا کوئی پرابلم ہو رہا ہے، آپ ٹھیک ہو جائے گا، آپ جاری رکھیں اس کو پلیز۔ جی 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 اس میں خاص طور پہ اس دفعہ جتنے بھی وزرائے خارجہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک جو نئی چیز تھی کہ وہ انہوں نے کچھ اپنے جو ریجنل پرسپیکٹو تھے وہ بھی کولیکٹیو پرسپیکٹو کے ساتھ مرج کیے۔ اس سے یہ آئیڈیا ہو گیا کہ اسلامی ممالک کے اپنے جو ان کے ارد گرد کے نیبرہڈ کے اپنے جو ڈومیسٹک پرابلم ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور وہ کیا ہیں، وہ پتہ چلے۔ افریقہ سے لے کر مڈل ایسٹ تک تو ہر وزرائے خارجہ جو ہے، ہر وزیر جو ہے وہ اس نے ایک کولیکٹیو جو ان کا ایک منشور ہے اس پہ تو بات کی ہی، ساتھ میں انہوں نے جو آدھی بات ہے وہ یہ بھی کی کہ ہمارے ذاتی مسائل کیا ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب تصور کی جا رہی ہے اور خاص طور پہ ویسٹ میں اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھا جا رہا ہے، تو اس میں اس کی وجہ میرے خیال میں یہ ہو سکتی ہے کہ بہت زیادہ ری انفورس کیا گیا کہ جو اسلاموفوبیا ہے اس کے بارے میں، کیونکہ اسلاموفوبیا آپ نے دیکھا کہ آلریڈی جو ہے وہ اسٹیبلش بھی ہو گیا، اور اس پہ پھر اس کے فوراً بعد ایک سارے جو ہیں اسلامی ممالک، ان کی آرگنائزیشن جو ہے وہ باری باری ایک ہی اس پہ بات بھی کر رہے ہیں، اور اس میں بہت سی اہم باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں کہ اسلاموفوبیا ٹھیک ہے، شکر ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ جی یہ اینٹی سیمیٹزم کی طرح بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہونے چلی جا رہی ہے۔ اس میں اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے، تو اس میں یہ بات ہوئی کہ آپ اپنا نیریٹو، پازیٹیو نیریٹو جو ہے وہ کنسٹرکٹ کریں گے۔ اگر آپ کا جو کہیں سے بھی آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ اینگر ایموشن کو ٹریگر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اس کا جواب جو ہے وہ اینگر سے نہیں دیں گے، آپ اس کا جواب اتنا ہی ہارش نہیں دیں گے، آپ ایک پازیٹیو اپنا ریٹرک بنائیں، ایک پازیٹیو نیریٹو بنائیں اور اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں۔ ساتھ میں اس پہ بڑی کیٹیگوریکلی یہ بات ہوئی کہ اسلام کا مطلب جو ہے وہ کلچرل پرسپیکٹیو یا کلچرل فیبرک میں بالکل نہ دیکھا جائے۔ اسلام جو ہے وہ وہی ہے جو مدینہ کے 10 سال کا جو حضور پاک کی زندگی میں جو ہے ان کی تعلیمات میں اگر لیا جائے تو وہ بہت بہتر ہوگا۔ افغانستان کا ذکر ہوا کہ افغانستان میں سارے کا سارا جو یہ وار آن ٹیرر کا ایک سرکس تھی، اس کی وجہ جو ہے وہ اس میں بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ وہاں پہ خواتین کی آزادی بھی تھی، تو خواتین کی آزادی ایک بہت کلچرل چیز ہے، اور ہمارے یہاں ساؤتھ ایشیا میں ہمارا کلچر ہے ایک ویمن ہوڈ کو لے کر، اور وہ ریلیجن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو ٹچ ضرور کرتا ہوگا، لیکن بہت سی باتیں جو کلچرلی آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں اور وہ کلچرز میں ہیں، اس کو آپ ریلیجن کے فریم ورک میں، ریلیجن کے نیریٹو میں مت دیکھیں۔ پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہوئی کہ ہمارا جو خاص طور پہ ہمارے اندر جو یہ ایک ایکسیپٹنس سی آ گئی ہے کہ اسلام جو ہے وہ 3-4 طرح کا ہے، انلائٹنڈ اسلام ہے، ماڈریٹ اسلام ہے اور ریڈیکل اسلام ہے، تو یہ
بات ہوئی کہ جی اسلام صرف اسلام ہے، وہ نہ انلائٹنڈ ہے، نہ وہ ماڈریٹ ہے، نہ وہ ریڈیکل ہے، وہ جیسا بھی ہے اس کی پریچنگز میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کے جتنے بھی خوف ہیں ان کو وہ سپلیمنٹ کرتی ہو یا ری انفورس کرتی ہو۔ تو ایک تو یہ کہ اسلام کو اسلام کے معنوں میں ہی دیکھا جائے، اس کو ڈیفرنٹ تشریحات جو ہیں جو کہ بے تحاشا ہیں، بے حد فرقے ہیں، تو اس حوالے سے، اور یہ ساری ہماری غلطیاں ہیں خالد صاحب، ان کو ہم اگنور تو نہیں کر سکتے، یہ کسی اور نے تو ہمارے لیے نہیں بنائے ہوئے کہ یہ سنی کا اسلام ہے، یہ شیعہ کا اسلام ہے، یہ اہل حدیث کا ہے، یہ وہابی کا ہے، یہ انڈیا کا اسلام ہے، یہ پاکستان کا اسلام ہے، یہ افغانستان کا ہے، یہ افریقہ کا اسلام ہے۔ تو وہ جی ساری چیزوں نے پر جو ایک کھچڑی پکائی ہوئی ہے، اس میں باہر کے کسی بندے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں قصوروار ہم ہی ہیں، اور اس کو ٹھیک بہتر بھی پھر ہم نہیں کرنا ہے۔ تو جو بات آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ اس دفعہ کیونکہ یہ میرے ذاتی خیال میں او آئی سی جو ہے ایک ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کو آپ کہیں کہ اس کے چارٹر پہ یہ کوئی کام تھا اور انہوں نے کوئی بہت بڑا چیز جو ہے اپنے مینیفیسٹو میں اس کو ایڈ کیا اور پھر اس کو اچیو بھی کر لیا۔ ابھی تک تو ایسا یہ بہت نان فنکشنل سی ایک آرگنائزیشن ہے، بالکل اپنا ساٹھ کی طرح۔ چلیے، بڑا یہ اچھا آپ نے اس کے اوپر سم اپ کیا ہے۔ گپتا صاحب کو شریک گفتگو کرتے ہیں، ہی فیلٹ لیفٹ الون۔ تو گپتا صاحب آپ اپنا اس پہ دیجئے کہ آپ نے اس کو کس طرح مانیٹر کیا۔ مجھے پتا آپ کا پہلا جو پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ چینی وزیر خارجہ وہاں کیا کر رہے تھے۔ پلیز آپ اپنا بڑی آپ آبادی میری آواز آ رہی ہے؟ بولیے گپتا کہہ رہا صاحب۔ ہوں کہ دوسری سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کے ہندوستان میں ہے۔ ہاں، آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، آ رہی، بولیے۔ جی جی آ رہی ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ دوسری سب سے بڑی آبادی پورے دنیا میں مسلمانوں کے ہندوستان میں ہے، اور ہندوستان کو وہاں پہ شامل نہ کرنا تو، اور پھر ہندوستان کے مسئلوں پہ تمام جو ملک ہیں وہ سوال کھڑے کریں جس میں کہ ہندوستان کی اور سے جواب تک نہ آ سکے، تو اس کو اگر یہ کہیں کہ یہ بات چیت ہے تو ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ حجاب پہ سوال اٹھائیے، 370 پہ سوال اٹھائیے، تمام مسئلوں پہ ہندوستان کے جو انٹرنل مسئلے ہیں ان پہ سوال اٹھائیے، لیکن وہاں پہ ہندوستان کی نمائندگی کرنے والا کوئی ویکتی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس کے پیچھے یہ تتھیہ ہیں، اس کا کاؤنٹر یہ ہے اور اس پہ ہمارا جواب یہ ہے۔ دوسری چیز جس کا ذکر آپ نے کیا کہ چین کو کیوں بلا لیا گیا، چین میں خود اس کو لے کر کے وروଧ ہے، دوسرے دنیا کے تمام دیش جو ہیں مسلمانوں کو لے کر کے، خاص طور سے جو چین میں حالات کو لے کر کے سوال ہیں، ان سبوں کے بیچ میں چین کو بلایا جانا بہت سارے سوالوں کو جنم دیتا ہے۔ تو کیا واقعی میں یہ مسلم دیش ہیں ان کا ہے، یا پھر کوئی پروپیگنڈا ہے، کوئی ہڈن ایجنڈا ہے، اور اس کے ذریعے ایک نیریٹو سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہیں جو ہندوستان سے جڑے ہیں۔ یہ آپ نے جو بڑا ویلڈ آپ کا یہ کوشچن ہے، شاہجی صاحب سے جواب لیتے ہیں ان کا۔ یہ بات یہ ہے کہ او آئی سی میں انڈین مسلمانوں کی جو نمائندگی ہے یہ سورن سنگھ کے دور سے شروع ہوئی۔ اس وقت سے یہ انڈیا کا مطالبہ ہے کہ ہمیں بھی اس میں شامل کیا جائے، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں۔ یہ بھی آپ نے بڑی ویلڈ بات کی ہے کہ پھر چائنیز فارن منسٹر وہاں پہ کیا کر رہے تھے۔ شاہجی صاحب پلیز اس پہ ذرا ایلیبوریٹ کیجیے۔ جی، اس پہ ایک تو ایک بہت ٹیکنیکل سا آنسر ہے اور بہت بیوروکریٹک سا، وہ یہ کہ یہ اسلامی ممالک جو ہیں ان کا اتحاد ہے، تمام اسلامی ملکوں کا ہے، اور انڈیا جو ہے چونکہ وہ آفیشلی یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کا وہ سیکولر ہے، اس کا کوئی مذہب جو ہے وہ سرکاری مذہب نہیں ہے، تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ او آئی سی کا ممبر نہیں ہے، تو وہ وہاں پہ انوائٹڈ نہیں تھا۔ اور پھر میں جو گپتا صاحب نے کچھ اور مسئلے اٹھائے ہیں میں ان کی طرف بھی آتی ہوں۔ پہلے ہم یہ چائنیز مسئلہ حل کر لیں۔ یہ چائنا جو ہے، اگر چائنا کے اندر اس چیز کے بارے میں کوئی ایسا ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ وہاں کیوں گئے تھے، تو چائنا کو انوائٹ کیا گیا تھا، اور چائنا کو
ہوسٹ پاکستان نے انوائٹ کیا تھا. اب ایک ہوسٹ اگر انوائٹ کرتا ہے تو آپ کے ثوابدید پہ ہے کہ آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں. تو دے ڈیسائیڈڈ ٹو ایکسیپٹ دا انویٹیشن اور وہ آئے. اب وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو پورے سینیریو میں اگر دیکھیں تو اس وقت ایک طرف نیٹو جو ہے وہ اپنی کھل کر جو ہے وہ سامنے آ چکا ہوا ہے اور کھل کر ان اے سینس ہسٹوریکلی سامنے آ گیا ہے کہ ہم صرف کہنے کی حد تک آپ کے ساتھ ہیں، جب آپ کو ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. اور آپ نے دیکھا کہ پھر یوکرین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ جو سو کالڈ سینکشنز ہیں اور یہ جو سو کالڈ دھمکیاں ہیں جو وہ صرف ایران، عراق، سیریا، یمن، افغانستان تک تو وہ کامیاب ہو سکتی ہوں گی، لیکن وہ روس کے لیے وہ کامیاب نہیں ہوئی. تو آپ سینکشنز لگائے چلے جائیے اور بات بھی یہی ہے کہ آپ کی دھمکی سے ہم نہیں رکیں گے. بات جو ہے وہ کسی بات پر ہی ختم ہوگی. اور اب چونکہ جو فارمیشن ہے وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ یو ایس، آسٹریلیا اور جاپان نے ایک ملٹری الائنس بنائی ہے اوکس کے نام سے، جو کہ ہمارے ہی ساؤتھ ایشیا کے ملکوں میں ہے. جی بالکل. نہیں کارڈ تو وہ الائنس ہے نا، وہ تو ڈائیلاگ بیسڈ الائنس ہے جس میں انڈیا جو ہے وہ اس کا پارٹنر ہے. ایک انہوں نے الائنس بنائی ہے جو کہ ملٹری الائنس ہے، انڈیا اس کا پارٹنر نہیں ہے، اور وہ ملاکا اسٹریٹ تک ہے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے. اب اگر آپ چائنا کو اس طرح سے چاروں طرف سے کنٹین کرنے کی کوشش کریں گے تو چائنا میری ذاتی رائے میں کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا کہ وہ ساؤتھ ایشیا میں اپنی پریزنس کو اسٹرینتھن نہ کرے. اس کو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ملا، اس کو انوائٹ کیا گیا اور وہ یہاں پر سولیڈیرٹی کے لیے آ گیا. اور یہ ایک بہت کھلی حقیقت تھی کہ وہ اس انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور ساؤتھ کا جو پورا پلس افغانستان پلس ایون رشیا آپ سمجھ لیں، ایران دیکھ لیں، وہ اپنی جغرافیائی حقیقت میں اپنی اسٹرینتھ کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے. اس کے باوجود کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میری ساری فارن پالیسی جو ہے وہ جیو اکنامک ہے، وہ ملٹری الائنسز اور ملٹری بیسس پہ نہیں ہوتی. اور چائنیز فارن منسٹر نے کہا بھی یہی، مہمان نے یہی کہا کہ ہم یہاں پہ ایک بات دہرانا چاہتے ہیں کہ ہماری وار آن ٹیرر جو ہے یا وار آن پیس ہماری کچھ بھی نہیں ہے، ہماری اکانومی ہے فار دا سیک آف پیس اینڈ فار دا سیک آف اسٹاپنگ دا ٹیررزم. تو چائنا جو ہے وہ تو اس کو ایک پلیٹ فارم ملا، اس نے اس اپرچونٹی کو اویل کیا اور آ کے یہ بتایا کہ دیکھیں میں اتنے سارے ملکوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. تو آپ کی یہ جو بلنگ ٹیکٹکس ہیں، اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس نے کس کو کہا کہ یہ جو بلی کر رہے ہو اگر وہاں کام نہیں کر رہا تو یہاں بھی کام نہیں کرے گا. اور دوسری جہاں تک بات ہے کہ ہندوستان کے اندر بہت زیادہ مسلمان ہیں اور وہاں پہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان پر تو بات ہوئی، لیکن اس کا جواب دینے کے لیے وہاں پہ کوئی ریفرنس پرسن موجود نہیں تھا. وجہ یہی ہے کہ وہ اسلامی ممالک کی تنظیم تھی. مسلمانوں کے وہاں پہ مسائل ہیں تو مسلمانوں کے مسائل سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بہرحال وہاں پہ ہیں، وہاں پہ ایک ایکسٹریم ریلیجیس گورنمنٹ ہے. بے شک سرفیس لیول پہ آپ کہتے چلے جائیں کہ ہم سیکولر ہیں، وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی اقلیتوں کے ساتھ جو ہے وہاں پہ پرابلم ہے. اب پرابلم کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ ہم بحث میں نہیں جاتے. وہ آبادی بہت زیادہ ہے، ایتھنیسٹی بہت زیادہ ہے، لینگویج بہت زیادہ ہے. آپ ایک کلچر دوسرے کلچر سے نہیں ملتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، آپ 7 سسٹر اسٹیٹ سے چلتے ہوئے کہاں آپ بنگال اور کہاں پھر آپ پنجاب اور آپ اس کو ہریانہ اور آپ لیتے چلے جائیں تو ہر جگہ پہ ایک چھوٹا چھوٹا پاکٹس میں پرابلم چلتے چلے آ رہے ہیں. اب صرف اسلام مسلمانوں کے پرابلمس کی کیوں بات کی گئی؟ کیونکہ مسلمانوں کے حوالے سے کیا گیا تھا، لیکن اس میں کوئی خاص طور پہ ہندوستان کو اٹ سیلف اس کے اندر کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے پن پوائنٹ نہیں کیا گیا. ہندوستان کو جہاں بھی پن پوائنٹ کیا جاتا ہے وہ صرف ایک بات پہ کیا جاتا ہے، وہ ہے کشمیر کے ایشو پہ. اور کشمیر پہ جو ہندوستان کا چانس ہے اس پہ اس کو ضرور کویسچن کیا جاتا ہے.
اب ہندوستان جو ہے وہ اپنے آئیڈیالوجی پہ فرم ہے، وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہرحال وہاں پہ جتنا ظلم اور جتنا تشدد اور جتنا جبر وہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پہ مسلمان جو ہیں جہاں بیٹھتے ہیں آواز اٹھانے سے تو باز نہیں آتے. لیکن میں پھر اس بات کو دہراؤں گی کہ OIC جو ہے وہ ایک انتہائی غیر فعال نان فنکشنل ایک آرگنائزیشن ہے. اتنے سالوں کے بعد یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے پاس ہونے کے بعد آج تک نہ تو OIC فلسطین کا مسئلہ حل کروا سکی ہے، نہ کشمیر کا مسئلہ حل کروا سکی ہے. اور کشمیر میں تو اب بہت انٹیلیجنٹ طریقے سے وہاں پہ ڈیموگرافک جو ہے وہ 2019 میں لا پاس ہو گیا، وہاں پہ ڈیموگرافکس چینج ہو رہے ہیں. تو وہاں پہ اس مسئلے کا حل جو ہے اگر OIC کی اس میٹنگ میں ہو جانے والا ہے تو میں اس کے بارے میں میری رائے خوش آئند نہیں ہے. OIC آپ نے دیکھا کہ ممالک ایسے بھی ہیں جنہوں نے اور وہاں موجود تھے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے. اسرائیلی پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی اس مہینے کے شروع میں ہی ٹرکی کا وزٹ کر کے آئے ہیں اور وہاں پہ ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا ہے، اور ٹرکش فارن منسٹر بھی یہاں پہ موجود تھے. تو ہم آپس میں ہی ہمارے اندر اتحاد وہ نہیں ہے، تو ہمارے مسائل جو ہیں ان کا حل جو ہے بہرحال ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے سے تو نہیں ہو سکتا ہے. اپنی جو ہماری فارن پالیسیز ہیں ان کو اگر جب تک ہم ایک چیزوں پہ اکٹھا نہیں کریں گے تب تک ہمارے مسائل کا حل نہیں ہوگا. اور جہاں تک میرے بھائی جو ہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گپتا صاحب کو بھی ساتھ لے لیں. میں ایک منٹ بات ختم کرنا چاہ رہی تھی کہ کشمیر جو ہے اس پہ اب وہ ایک ایسا اب آج کی تاریخ میں ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہوا ہے کہ وہ ایک وہاں پہ ایک ایتھنیسٹی ہے جس کے انڈیجنس ہونے کا اب خطرہ شروع ہو چکا ہوا ہے. تو ہمارے تو ان سال ہا سال کے اتنے 50-60 سالوں میں چیخنے سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے. تو اس میں خفا ہونے والی بات نہیں ہے. اب ویسٹ جو ہے اس کے لیے فیس کیپنگ کا ایشو ہے، اس نے تھوڑا سا کندھا دیا ہے، تو شاید یہ بات بھی اب آپ لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گئی ہے. ورنہ ایسا گپتا صاحب یہ آپ نے شازیہ صاحب کی ساری باتیں سنی، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ کو کچھ جواب ملے ہیں یا ابھی اور بھی کوئی آپ کے کوشچن ہیں؟ گپتا صاحب آئی تھنک وی لاسٹ ہم. ان کو دوبارہ کنیکٹ کیجیے گپتا صاحب کو، پھر ہم شازیہ صاحب سے بات کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک کوشچن یہ ہے، آپ نے بڑا اچھا اس کو الیبوریٹ کیا، ڈسکرائب کیا بڑے اپنے سینٹیمنٹ کے ساتھ، ریئلی اپریشیٹ دیٹ. یہ جو افغانستان ہے انہوں نے کیوں نہیں اس میں پارٹیسپیٹ کیا؟ افغانستان نے پارٹیسپیٹ کیا تھا لیکن اس کے وزیر خارجہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. اور جو بٹوین دا لائن جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم وزیر خارجہ تشریف لائے تھے لیکن وہاں پہ عبوری حکومت ہے اور بہت سے دنیا کے ممالک نے بشمول پاکستان اس کو ابھی تسلیم نہیں کیا ہوا ہے. تو وہاں پہ کچھ میری ذاتی انفارمیشن کے حساب سے وہاں پہ کوئی گروپ فوٹو کا وقت تھا اور جس میں جو افغانی وزیر خارجہ ہیں ان کو تصویر کھنچوانے کے لیے تھوڑا سائڈ پہ کر دیا گیا اور باقی سب وزرائے خارجہ کو کہا گیا کہ آئیں اب ہم اس موقع کے حساب سے ایک تصویر کھنچواتے ہیں. اور شاید انہوں نے اس بات کو اور ضرور برا منانا بھی چاہیے کہ وہ انوائٹڈ تھے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن افغانستان OIC کی میٹنگ میں لیکن ہونے کے لیے جو صاحب یہاں موجود تھے وہ ان کا ڈیزگنیشن وہ نہیں تھا جو کہ باقی تمام ملکوں کے لوگوں کا تھا، لیکن افغانستان کی وہاں پہ پریزنس بہت موجود تھی. ایسا نہیں ہے کہ نہیں تھی، لیکن کیونکہ وہاں پہ ابھی گورنمنٹ مسئلہ، ابھی حکومت کو آپ تسلیم نہیں کریں گے تو پھر وزیر خارجہ جو کہ وہاں کے ہیں اس وقت انہوں نے سمجھا ہوگا اس جا کے بھی میرے ساتھ. ہیلو جی گپتا صاحب، آپ آر یو دیئر؟ مسٹر گپتا نہیں کنیکٹ نہیں ہو رہی. اچھا شاہد صاحب، اب آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اس ساری جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کا کوئی رزلٹ ہمیں نظر آئے گا پریکٹیکلی؟
اس کا میرے پاس جو حساب کتاب کی اپنی ذاتی کتاب ہے اس کے حساب سے تو کوئی نہیں نظر آئے گا، کیونکہ اسی پیرلل ٹائم پہ انہی میں سے کافی سارے ممالک جو ہیں وہ کشمیر کے اندر ایک بزنس کانفرنس جو ہے، اکنامک کانفرنس کر رہے تھے، اور انہوں نے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ ہم اس کی ٹائمنگ ہی تھوڑی آگے پیچھے کر لیں۔ OIC یہاں پہ ہم بیٹھ کے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہی انہی میں سے بہت سے طاقتور ممالک اکانومی کے حساب سے وہ کشمیر کے اندر ایک اکنامک فورم پہ وہاں پہ فیوچر کی جو ہے کا بزنس پلانز جو ہیں وہ ان کو ڈسکس کر رہے تھے۔ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ بہرحال ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے پاس صرف اس صورت میں ہے اگر ہم اس مسئلے کو اکٹھے ہو کر حل کرنا چاہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے کشمیر کے اندر جو سب سے بیسٹ اس کی اسٹریٹجی ہے، اور میں اس کو اپریشیٹ اس چیز پہ کرتی ہوں کہ انہوں نے کشمیر کے اندر جہاں پہ ڈیموگرافک چینج کے لیے وہاں پہ اونرشپ کا لا چینج کیا، وہاں پہ وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو لے کے گئے ہیں۔ وہاں پہ ایسی کمپنیز جن کے دنیا میں ریسٹورنٹ، ہوٹلز، ریزورٹس اور مالز، اور آپ کسی بھی بڑے بزنس کا نام لے لیں، ان کی چینز ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے سامنے تو ترقی یافتہ ترین ملک جو ہیں وہاں پر ان کے مقابلے میں حکومتیں جو ہیں وہ ان کا جواب نہیں دے سکتی۔ آپ امریکہ کی مثال لے لیں کہ پولوشن کا ایشو ہے، آپ کون سی کول مائنز ہیں یا کون سے آپ فیکٹریاں ہیں وہاں پہ بند کرا سکے ہیں۔ وہاں پہ ایسے انسیڈنٹ ہیں کہ پورے کے پورے دریا جو ہیں وہ پلیوٹ ہو گئے، لیکن ان کے پیچھے اتنا زیادہ ریونیو اور کیپٹل انوالو تھا کہ جنرل پبلک اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکی۔ تو میں انڈیا کو اس چیز پہ بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ان کی یہ اسٹریٹجی کہ کشمیر جو ہے وہ حاصل تو کرنا بہت مشکل ہے، اس کو کسی تھرڈ پارٹی کے ہاتھ میں دو، اور وہ تھرڈ پارٹی اگر کیپٹلزم ہے تو اس کے پنجے سے اور اس کے جبڑے سے چیز کو واپس لینا جو ہے وہ اسٹیٹس کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا گپتا صاحب میرا خیال ہے نہیں، ہمیں اویلیبل نہیں ہے گپتا صاحب، نہیں ان کا کنیکشن نہیں ہو رہا۔ اب ان کے کوشچن میں آپ سے کر لیتا ہوں ان کے بیاف پہ۔ یہ فرمائیے نہیں، کہ اچھا ہوگا اگر وہ موجود ہوتے، اگر ان کی کچھ اور ریزرویشنز ہوتی۔ ہمارے ہمسائے ہیں، ہم آپس میں بات کریں گے تو بات سے مسائل جو ہیں وہ بہت سے حل ہوتے ہیں، ہمیں بات کرنی چاہیے۔ آپ کا یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا کہ اور مجھے ان کی ہی زبانی پتہ چلا کہ ہندوستان جو ہے وہ اس کی اس بارے میں ریزرویشنز ہیں کہ وہ IC کا ممبر بننے کا خواہش مند ہے۔ اس میں وہ تو میرے سنگھ کے دور سے لیے خواہش مند ہے، جب ان کے پرائم منسٹر تھے نا، سوری فارن منسٹر تھے سورن سنگھ۔ تو اس میں تو یہ ہے کہ اب انڈیا کے OIC کا ممبر بننے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ انڈیا سارک کا ممبر ہے، تو آج تک سارک نے کون سا پہاڑ توڑ لیا ہے؟ وہ بھی ایک انتہائی غیر فعال جو ہے وہ تنظیم ہے، اور جس کے اندر انڈیا جو ہے اس کی اپنی جو پالیسی ہے کہ میری ہیجمنی بنی رہے، بھلے کسی کا بھلا ہو نہ ہو، میں اپنا بھلا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس کے پیش نظر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارک جو ہے وہ ایک وائٹ ایلیفینٹ بن گیا ہے، اس کو بھی میرا تو خیال ہے ڈیزالو ہو جانا چاہیے۔ اتنے لوگوں کو آپ اتنا ریونیو، اتنے لوگوں کو جو ہے ان کی تنخواہیں دے رہے ہیں، آپ نے دفتر بنائے ہوئے ہیں، تو وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ کسی کے بھی سارک کا کون سا ملک ہے جس کا کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے یا اس کے لیے کوئی بھلائی ہو رہی ہے؟ تو اگر میرے بس میں ہو تو انڈیا کو ضرور جو ہے وہ OIC میں شامل کر لیا جائے کہ آپ بھی بیٹھ کے آدھے گھنٹے کی تقریر کر کے آپ نے بھی جو مسائل حل کرنے ہیں وہ ضرور کریے۔ اکیڈمک پوائنٹ آف ہے یہاں پہ کہ یہ فرمائیے کہ یہ جو ہم OIC کی بات کرتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم ہے مسلمانوں کے لیے ہے، ان کے اپنے اتنے اختلافات ہیں، یہ حتیٰ کہ دو جو نیبرنگ کنٹری بھی ہوں گے وہ بھی اکٹھے نہیں بیٹھتے، پھر ان کی اپنی اپنی شریعت ہے، اپنے اپنے ان کے طریقے ہیں۔ اب آپ یمن اور سعودیہ کو دیکھ لیں، ایران عراق کو دیکھ لیں، سعودی عرب اور ایران کو دیکھ لیں، جس کا بھی آپ نام لے لیں، اس کے اپنے ہی مسائل ہیں، آپس میں وہ پہلے تو لڑ رہے ہیں، کسی ایک اسلام پہ سارے اکٹھے نہیں ہیں۔ یہ اگر یہاں سے ایک وہ بڑا ڈھیلا ڈالا سا ریزولوشن پاس کر بھی لیں گے تو اس کا امپیکٹ کیا ہے دنیا پہ؟
امپیکٹ ہوتا ہے چیز کو فالو اپ کرنے سے. ایک ریزولیشن کے پاس ہو جانے سے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا, اس کا فالو اپ ہوتا ہے, اور فالو اپ کا ایک بہت کروشل انگریڈینٹ ہے پریکٹیکل امپلیکیشنز. آپ اب جتنی بھی یہ جو وار آن ٹیرر ہے, اگر اس کو آپ روکنے کے قابل نہیں تھے تو ایٹ لیسٹ آپ کو اس کا پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا. تو بہت سے اسلامی ممالک جو ہیں وہ اس میں پارٹی بھی تھے. آپ کے پڑوس میں جو ہے وہ لوگ مر رہے ہیں, لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں. پھر وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مہاجرین کی صورت میں ان کو یورپ ہی کیوں نظر آیا؟ آپ انتہائی امیر ملکوں کے پڑوسوں میں رہتے ہیں تو آپ وہاں کیوں نہیں گئے؟ کتنے مہاجرین جو ہیں وہ یو اے ای نے یا سعودی عربیہ نے جو ہے وہ اپنے پاس ایڈجسٹ کیے, اور کتنے ہیں جو کہ سوائے پاکستان کے, وہ پاکستان ایک ایکسیپشن ہے کہ ہم نے بہت افغان مہاجرین اپنے پاس جو ہیں وہ ایڈجسٹ کیے. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بیچارے ان پلاسٹک کی کشتیوں میں بیٹھ کر یہ اتنے مشکل سفر طے کرتے ہوئے یورپ کی طرف ہی کیوں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یورپ کی اپنی ایک ٹیمپٹیشن ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ کو کہیں پہ اور جگہ پہ شیلٹر مل رہا ہے, ان کو شیلٹر تک پرووائڈ کرنے پہ تیار نہیں آپ ہوتے. پھر ہم آپس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ فلسطین کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں تو فلسطین کی کاز ہی آپ ختم کر دیتے ہیں اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں. اور اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے, مجھے ذاتی طور پہ اس کے تسلیم کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, تو آپ ایٹ لیسٹ اس کو یونینیمس ہو کے تو کریں کہ ایک ملک جو ہے وہ جینے مرنے کے لیے اپنا انٹرنل اس نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پہ ہم جانے دینے کے لیے تیار ہیں, اور کچھ اور ملک جو ہیں وہ کشمیر میں بیٹھ کر فیوچر کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور اسرائیلی جو ہیں ان کے ساتھ ان کے اپنی جو ہے فورن الائنس جو ہیں, فورن پالیسیز جو ہیں وہ آپ ری الائن کر رہے ہیں. تو پھر آپ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں؟ پھر ابھی میں نے یہی بات کی کہ اب یہ مسئلے اس لیے صرف زندہ ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو درد رکھنے والے, جو کہ ویسٹ میں ہیں, جو کہ ڈائریکٹلی ان مسائل کے ساتھ لنکڈ نہیں ہیں, لیکن بہرحال ان کی ایک دل رکھتے ہیں, اور ان لوگوں نے یہ مسائل جو ہیں وہ زندہ رکھے ہوئے ہیں. آپ کے کہنے یا سننے سے یہ مسائل زندہ رہنے والے نہیں ہیں, وہ اب اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. کشمیر جو ہے وہ مسئلہ اگر دوبارہ سے اگر سرفیس پہ ہے تو وہ مسئلہ جو ہے وہ ایک ٹیریٹوریل وار کے طور پہ ویسٹ میں بالکل بھی نہیں ڈسکس ہو رہا ہے. وہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت ایتھنیسٹی جو ہے وہ ختم ہونے کے دھانے پہ ہے وہاں پہ. یہ شازیہ صاحبہ, چلیے ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. ٹل نیکسٹ ٹائم, بائے بائے.